اور ہم لوکا کے مطابق انجیل بیان اس کا 23واں باب ہم اور اس کی 33 آیت سے 33 بلکہ 32 سے اگر 34 تک 35 تک بھی پڑھ سکتے ہیں اس پیسز کو بہتر طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے۔ لوکا کے مطابق انجیل بیان اس کا 23 چیپٹر اور 32 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم بلند آواز کے ساتھ قوت سے اور پورے دل کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لوک چیپٹر 23 ورس 32 سب نے نکال لیا جی؟ آواز نہیں آئی، نکال لیا ہے؟ پہیاں دی آواز ہے اوکے 30 کیا لکھا ہے؟ اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے، کیا تھے؟ لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں، یعنی کلام کی نبوت پوری ہو رہی تھی کہ یسوع بدکاروں میں شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور تو وہاں اسے مصلوب کیا، کیا کیا اسے؟ اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیا کہا؟ اونچی آواز سے کہیے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، کیا کیا؟ انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار کر کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہم نے پچھلے اتوار سے 7 صلیبی کلمات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور رات کو بھی شہر سے باہر تھا اور بڑا مشکل تھا آنا، کیونکہ جہاں بڑا بری طرح پھنسا ہوا تھا، کچھ دوسری کنٹری سے فرینڈ آئے ہوئے تھے، دوست خدمت کے لیے آئے ہوئے، تو ان کے ساتھ ایک ویک سے مصروف تھا، شہر میں نہیں تھا منڈے سے، تو بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ نہیں، میں نے چرچ کے اندر جانا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کلام کی، تو ہم اس میں نہیں بالکل اس میں اسٹے دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی نہ مس کریں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھے۔ اور ہم نے پچھلے اتوار جو لوگ آئے تھے ان کے لیے اس کلمے کو سمجھنا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے اتوار یسوع مسیح کے صلیب پر 7 کلموں کی بابت زیادہ تو نہیں، جتنا خدا نے توفیق دی ضرور اس کو بیان کیا۔ آج ہم پہلے کلمے پر بات کر رہے ہیں، اور اس کلمے کو معافی کا کلمہ یا شفاعت کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یا درخواست بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو یسوع مسیح کر رہے ہیں، معاف کرنا، شفاعت کرنا، درخواست کرنا۔ اب خداوند یسوع مسیح صلیب پر جو یسوع مسیح کے 7 کلمے ہیں، اس کی تفصیل میں نے پچھلے اتوار اب تک کلام مقدس میں سے پہنچائی تھی، اس لیے ہم ان پر بات نہیں کریں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، چوتھا، 5واں کلمہ۔ اب یہ کلمہ جو ہے، معافی کا کلمہ، شفاعت کا کلمہ یا پھر درخواست کا کلمہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کلمے میں بہت سے پیغام ہیں جن کو گہرے طور پر جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے اس کلمے کو کہا اے باپ، کیا کہا؟ اے باپ۔ یہ یسوع مسیح کا اے باپ کہنا، میں
بہت زیادہ گھما کے نہیں، میں ڈائریکٹ عنوان پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اے باپ، یسوع نے ہمیشہ خدا کو باپ کہہ کر پکارا۔ آمین۔ کیا کیا؟ ہمیشہ خدا کو باپ کہہ کر پکارا۔ اب ذرا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی سمجھیے۔ ایک دفعہ ٹھیک ہے ہمارا مائنڈ نہیں ہوتا، یا شاید ہم اس طور پہ کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ کیا ہے؟ یسوع باپ نہیں ہے، کیونکہ پھر اگر آپ یسوع کو باپ کہیں گے تو مانگیں گے کس کے نام سے؟ اس لیے یہ ٹیکنیکلی طور پر چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس ہیں، لیکن کلام کو کلام سمجھیے، اپنی جسمانی دلیلوں میں اس کو ناپیے تو لیے نہ۔ یسوع نے ہمیشہ اپنی زبان مبارک سے خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا۔ کیا کیا؟ باپ کہہ کر مخاطب کیا۔ نہ صرف خود باپ کہہ کر مخاطب کیا، بلکہ جب شاگردوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ کیا کر؟ ان کو کیا کہا؟ جب تم دعا کرو کیا کرو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ نہ صرف خود باپ کہا، بلکہ اپنے ماننے والوں اور ایمان لانے والوں کو بھی کہا تم بھی خدا کو باپ کہہ کر پکارو، تم بھی خدا کو باپ کہو، اور تم بھی اس رشتے کو جانو، تم بھی اس رشتے کو سمجھو۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل کا جب آغاز ہوتا ہے تو یوحنا، ہم نے بارہا دفعہ اس پر بات کی کہ یوحنا کی انجیل جب اپنے اس انجیل کو لکھ رہا تھا تو اس نے بڑی جیب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور جیب ریویلیشن کے ساتھ جو ہے اس کو لکھا۔ نہ اس نے چرواہوں کا ذکر کیا، نہ اس نے نیکودیمس کا ذکر کیا، نہ مجوسیوں کا ذکر کیا، بلکہ وہ یسوع مسیح کو الہی شخصیت بنا کر خدا سے شروع کرتا ہے اور مسیح تک لے آتا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور لکھے جتنوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب یسوع مسیح نے نہ صرف خود کو جب بھی دعا کی یا کبھی مخاطب کیا یا کبھی تعلیم دیتے ہوئے لوگوں نے پوچھا تو کس اختیار سے کرتا ہے، یسوع نے ہمیشہ باپ کا ذکر کیا، اور نہ صرف خود ذکر کیا بلکہ ایمان لانے والوں کو بھی کہہ گیا خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو پہچانو۔ یہ جو باپ کا رشتہ ہے نا، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا ہے؟ بڑی۔ میں نے ایک مووی دیکھی، میں پچھلے دنوں کے اندر میں دل کرتا میں سکھا، سچی گل دسو میرا بڑا دل کر، من لگتا میں کچھ بھی نہیں آتا ہوں۔ پہلے شاید میں بہت سی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا تھا، ہوں تو کوئی ماڑا جے بندہ کلام دے بڑے غور نہ سنتے ہونا۔ مجھے اب شاید چیزیں ہضم ہونا شروع ہو گئی ہیں یا مجھے انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، شاید اس لیے پہلے تفریق اتنی نہیں تھی چیزوں کو سننے کی۔ میں نے نا پچھلے سال نا ایک کیمپ تھا، تو کیونکہ خدا نے یہ خدمت دی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، ابھی بھی بزنس مین میٹنگز تھی سر، پورے پاکستان سے ڈپٹی ڈاکٹرز جو تھے وہ سب آئے ہوئے تھے لاہور کے اندر، جتنی سرکاری فیسز ہیں ہمارے، ان کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف چرچ بلکہ ہر جہاں پہ لوگ ہیں وہ مسیح کے گواہ بن جائیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں۔ مقصد یہ ہے ساری باتوں کا کہ صرف ٹھیک ہے گھروں تک اچھی بات ہے، لیکن اب نکلی ہے کہ دو کتنی دیر تک کراچے پاؤں گے، کراچے بہن نہ یسوع نجی آئے گا انہیں کہ جو پوری دنیا کی گواہی ہوگی وہ تو ختم آئے گا سر۔ اگر ہم بیٹھ گئے تو کون نکلے گا؟ کب تک سیکھیں گے؟ کب تک سیکھتے رہیں گے سر؟ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میں پچھلے سال تھا تو کچھ فارنرز آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیمپ میں خدمات میں دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک نا مووی دکھائی ایک ایسے بچے کی جس کا رویہ، ایک باپ کی جس کا رویہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا تھا؟ وہ بڑا بیڈ سلوک کرتا تھا، بڑی کیئر لیس تھا، اور اس کا رزلٹ کیا بنا؟ وہ خدا باپ پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے جسمانی باپ نے اچھا رویہ نہیں دیا تھا۔ کیا نہیں دیا تھا؟
تو وہ خدا پر بھی بھروسہ کرنا، وہ سمجھتا تھا کہ باپ ایسا ہی ہوتا ہے، شاید خدا باپ بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے اچھے رویے، جب باپ اچھا رویہ دے گا تو یاد رکھیے ہمارے بچوں میں خدا کے کلام قبول کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی۔ آمین۔ میں بڑا بہت ساری چیزیں اس دن میں نے لرن کی، اس مووی کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنی بہت سی خامیوں پہ غور کیا، بہت سی اپنی کوتاہیوں پر بھی غور کیا، اور بہت سی چیزوں پر سر میں آنسو آ رہا تھا، یار چھوٹی سی گل ہے، پر وہ خادموں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو اسے لوگ کہتے تھے خدا باپ، تو وہ کہتا تھا نہیں، میں نہیں ایسی چیزوں پر بلیو کرتا۔ بی کیئرفل، صرف باپ کہنا کہلوانا ایک سیپریٹ معاملہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے، اس ریویلیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کیجیے۔ جیسے خدا نے باپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ شاید ساری زندگی چرچ میں ہے، ہمارے باپ ہم پڑھتے رہے لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، ہم سمجھ نہیں پائے، ہمیں اس طور پہ جس طور پہ اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت تھی ہم اس کو جان نہیں پائے۔ جب ہم اس بات کو جان پائیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو یاد رکھیے پھر بہت خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اور رویے کے اندر چلا جائے گا اور ڈائریکشن کے اندر چلا جائے گا، جب ہم خدا کو باپ کہنا سیکھ جائیں گے۔ آمین۔ کیا کرنا سیکھ جائیں گے؟ باپ کہنا سیکھ جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی کے اندر نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ باپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ٹرسٹ کو قائم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ٹرسٹ جو ہے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر گروتھ کر جاتا ہے۔ کیونکہ ہم باپ کی بات کر رہے ہیں تو چرچ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف روحانیت بھی کرنی ہے، یہاں پر چرچ بہت سی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر چرچ اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکا تو یاد رکھیے کلیسیا دعا کتوں کر سکے گی، کیونکہ اسپرچولی لیول جو ہے وہ صرف ہمارا ہونٹوں تک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کیا ہے، ہماری روحانیت صرف ہونٹوں تک نہیں، ہماری روحانیت کے ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، بہت اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دل کی بات کہنا سیکھ جاتے ہیں، کیا کر جاتے ہیں؟ دل کی بات، کیونکہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے، ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، یار جس بندے سے میں مانگ رہا ہوں نا یہ مجھے ہر حال کر کے دے گا۔ کیا کر کے دے گا؟ ہر حال میں۔ تو کیا ہوتا ہے، بچے کئی دفعہ ضد کر رہے ہوتے ہیں نہیں بہت سی باتوں کے اندر، تو ہم وہ حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو اتنا خدا پہ ٹرسٹ کیجئے کہ ان چھوٹے بچوں کی طرح ہمیشہ ہماری دعائیں اس ٹرسٹ اور بلیف کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جس خدا سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روحانیت کے اندر ایک نیا جنون اور رویہ ہماری زندگی کے اندر جنم لینا شروع کر دے گا، اور ہماری روحانیت اور ہماری دعاؤں کا جو رویہ ہے وہ اور زیادہ بلس ہوتا چلا جائے گا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے نہ صرف خود خدا کو باپ کہا بلکہ شاگردوں کو، ہم کو، سب کو سکھایا کہ تم کیا کرو، خدا کو کیا کہو؟ باپ کہو۔ کیا کہو جی؟ خدا کو باپ کہو۔ اور جو روح کو سمے دیا گیا ہے، کلام میں پتہ کیا لکھا ہے؟ آج کل ممی ڈیڈی کا دور ہے نا، تو آج کل کلیسیا بھی تو کئی تو بڑے سیانے نکلے جے، انہاں دوائی ربانی کو بدل کے رکھ دیتی ہے کہ نہیں باپ نہیں کہنا چاہیے، خدا کی عزت کے لیے آپ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ آپ کہنا چاہیے۔ تو بہت سے ایسے ابھی سزا چلی ہوئی ہے، اور کئی دفعہ جب نکلتا ہوں باہر تو بڑی چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں، اور پھر کیا کر سکتے ہیں، لیکن چلیں جو کچھ ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں ہمیں بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔
کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ تو لکھے روح القدس جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے اندر سے کیا کہتا ہے؟ ابا کہہ کر پکارتا ہے۔ ہاللیلویا! کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ اے جڑی یسو نے سانو فرینکنس دیتی سی نا باپ کے ساتھ، اے بندے دی ہور ود جاندی ہے جدوں روح دے وچ ہوندا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا کا روح کیا کر دیتا ہے؟ ہمیں ایک کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر بندہ باپ سے نکل کے اور زیادہ رویے میں چلا جاتا ہے اور پھر پنجابی جو ہے ابا کہندا پیندا ہے۔ ہاللیلویا! اور زیادہ خدا کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کلام مقدس میں کبھی بھی خدا کو باپ کہنے سے نہ شرمائیے۔ کیا جی؟ خدا کو باپ کہنے سے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا نا جو کوئی زمین پر آدمیوں کے سامنے اقرار کرنے سے شرمائے گا تو باپ کیا کرے گا؟ اپنے جلال میں بھی کیا کرے گا؟ ان سے بھی شرمائے گا۔ اگر ہم خدا باپ کا انکار کریں گے، اور کلام مقدس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ کا انکار کرتا ہے تو وہ مخالف مسیح ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مخالف کیا ہے؟ یعنی اگر وہ خدا کے ساتھ رشتے کو نہیں سمجھتا، چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے باپ۔ اب یہ جو لوگ تھے نا، پکڑ لیں آگے دیکھیں، پوسیبل ہے نا اے ذرا ٹیم نو ریکویسٹ ہے ذرا، ٹھیک ہے تاکہ ڈسٹربنگ نہ ہو۔ اوکے، اب خداوند یسوع مسیح جب کہتے تھے نا باپ کہہ کر منادی کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ باپ کہہ کر منادی کرتے تھے۔ تو یہودی جو لوگ تھے نا ان کو بڑی وہ فیل ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ اسی باپ دی فیلنگ فیل نہیں کرتے کہ صحیح ہم سمپل سمجھتے ہیں کہ باپ ہے، لیکن کلام کے اندر دیکھیں ذرا ایک حوالہ پڑھیں، میں نے بہت سے حوالہ جات چھوڑ دیے ہیں۔ متی کی یوحنا اس کا 5 باب کی 18 آئے ذرا جلدی سے نکالیں۔ یوحنا 5:18 جلدی سے نکالیں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا اتوار کی عبادت میں ہم بہت سی چیزیں کھول کھول کر بیان کر سکیں۔ تو متی یوحنا 5:18 نکالیں ذرا۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ کیا جی؟ سبب کی ہے؟ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ بولے بولے پر چرچ بولے، اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی سبب کیا تھا؟ ذرا دیکھیے، وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا، وہ نہ صرف سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ گل ویکھو نا، ہن ذرا گل سمجھو، ٹھیک ہے؟ جڑا پیو دا وے ہو، ہاں جب یسوع کہندا سی نا باپ، یہودی صحیح سمجھتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر باپ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر باپ کی ساری چیزیں کس کی ہوئی ہیں؟ یعنی وہ کیا ہو گیا؟ باپ کے برابر ہو گیا۔ یعنی وہ ہر اعتبار سے روحانی اور جسمانی اعتبار سے صحیح سمجھتے تھے۔ شاید ہم باپ کہتے ہوئے کئی دفعہ صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے چیزیں، صرف ہمارے باپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ اس سبب سے اور زیادہ نفرت سے بھی بڑھ گئے۔ یہ سبب تھا کہ ٹھیک ہے چلو سبت کا حکم توڑتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جب لوگوں کے سامنے خدا کو باپ کہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو خدا کے برابر ہو گیا۔ یہ مطلب ہے جو کچھ خدا کا ہے وہ کس کا ہے؟ یعنی جو باپ کا ہے وہ کس کا ہو گیا؟ بیٹے کا ہو گیا۔ اس وجہ سے دیکھیں یہ صحیح سمجھے ہیں، اور ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اسی خدا نو باپ کہنے ہیں تے پھر جڑیاں خدا دا اختیار ہے وہ ساڈا بھی ہے۔ آمین۔ اور جڑیاں برکتاں خدا ہے اسی طرح خدا کو سمجھیے، صرف اے ہمارے باپ کہہ کر اس کو کلوزنگ دعا نہ سمجھیے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر چلے گئے ہیں۔ اس رشتے کے ساتھ جڑی برکتوں کو ریسیو کیجیے۔ آمین۔ اس رشتے میں جڑی بلیسنگ کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس رشتے میں جو کچھ ہے جو پنہا ہے اس ریویلیشن کو اپنے اوپر کھلنے دیجئے، تاکہ جب یہ ریویلیشن کسی بلیور پر
کھل جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ صرف خدا کو باپ نہیں کہتا بلکہ اپنی حیثیت بھی سمجھ آتا ہے، اپنا مقام بھی سمجھ آتا ہے اور اپنا جو نجات کا خدا کا منصوبہ ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ خدا کے برابر بناتا ہے جب یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح پر یہ کفر لگایا گیا کہ یہ یسوع مسیح نے جب بھی پتہ ہے یسوع مسیح دعا بھی جب کرتے تھے تو جب یوحنا لازر سو گیا تو یسوع نے کیا کہا جب قبر پر گئے، کہاں سے دعا شروع کی؟ اے باپ میں تو یہ تو کیا کرتا ہے، یعنی یسوع مسیح کا دعا کتنی چیزیں اس کلمے کے اندر جب یسوع کہہ رہا ہے اے باپ، کیونکہ میں صرف باپ پہ نہیں رک سکتا نا، وقت نہیں، میں نے اور بھی چیزیں اس کلمے سے نکالنی ہے اور بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن میں اس فکرے کے ساتھ اس پہلے کلمے کے حصے کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے۔ اور یسوع مسیح جب بھی دعا کرتے تھے تو یاد رکھیے وہ باپ مخاطب کر کے دعا کرتے تھے، آمین، کہ میں تو باپ مجھے پتا ہے کیا کرتا ہے، تو میری سنتا ہے، ہمیشہ ہی سے سنتا ہے، پر کیا کر ابا وہ اختیار جو تو نے مجھے دیا دنیا پر کیا ہو جائے۔ اور پھر وہی یسوع جب لازر کی قبر پر زور سے چلاتا ہے تو لازر قبر میں سے باہر آ جاتا ہے، آمین۔ اس لیے ہمیشہ یسوع نے خدا کو باپ کہا، آمین۔ آج بھی وہ جب وہ صلیب پہ کئی دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ کلمہ میں سکھاتا ہے جدو اسی نے دکھا چنے ہیں تو اسی خدا کا منہ بنا لینے ہیں، یعنی دیکھو وہ اسی رشتے میں قائم ہے، لٹکا ہوا ہے، ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں، پر اے صرف ابھی باپ کڑے گی، باپ یعنی وہ رشتے کو دیکھ رہے، اذیت میں بھی، ہر طرح کے حالات میں وہ کیا رہا ہے باپ کے ساتھ، آمین۔ اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے حالات جنج دے مرضی ہو نا تے باپ باپ ہی ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے نا پائیں الٹے لٹکے ہوئی ہے، پر خدا نہ ساڈا مراسم تے خدا نہ ساڈا رشتہ بڑا ہی اسٹرانگ رہنا چاہیے، آمین۔ کہ دیکھیں ہم جب نکاح کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، جب تک تمہیں موت جدا، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں نا سب سے اسٹرانگ رشتہ میاں اور بیوی کا وہ بھی دی اینڈ ہو جاتا ہے سانسوں تک، اور آپ کو پتہ ہے جو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ من تو بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، یعنی کہ من تو بعد میں مزہ آتا ہے، نہ تو دنیا یا فکرہ نہ کوئی اور چیز ہے، وہ ہمیشہ خدا کے گھر میں کیا کرے گا، ضبوط ہے اس کے اندر، ہاللیلویا۔ اور پھر موت ان کے لیے دروازہ بن جاتی ہے، اور جو جلا وطن ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا، اسے موت بھی ہم سے جدا نہیں کر سکتی، باقی ہر چیز جدا ہو سکتی ہے، پر خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جڑا مسیح کو قبول کر لیتا ہے، باپ کے ساتھ رشتہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی سانسیں بھی اس کو توڑ نہیں سکتی ہیں، ہاللیلویا۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جس کو شفاعت ہم کہہ رہے تھے، یسوع مسیح نے ہمیشہ معاف کرنے کی بات کی، کیا کی؟ ہمیشہ معاف کرنے کی بات۔ یسوع مسیح کو شروع سے دیکھیے گا، بائبل کے چند موضوعات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے جس کو بھی شفا دی، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے جسمانی شفا پائی، روحانی نہ پائی۔ اب 9 جو کوڑی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، جسمانی شفا پائی تھی، پر ایک بندے نے آگے روحانی شفا پائی تھی، کیا پائی تھی؟ کیونکہ وہ جو 9 جو تھے وہ اپنی گلی محلے اور گھر میں واپس جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ یسوع کے پاس واپس نہیں آئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے شفا پانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ذرا نوکری کرنا چاہتے ہیں نا، اور وہ ان کو یسوع نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف اس لیے آج صرف یہاں تک محدود ہوتے ہیں، کیونکہ موجزے جو ہے نا یہ خداوند یسوع کے زندہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں، آمین۔ ٹھیک ہے، یہ خدا یہ ایمان کا اظہار اس لیے ہونے چاہیے، آمین، لیکن اس کا مقصد روحوں کی نجات ہے، ہاللیلویا۔ اس کا مقصد ہے لوگ مسیح تک آئیں، لوگ خداوند کو قبول کریں، لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو
جہاں بھی یسوع مسیح کوئی آیا تو یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہو. یعنی یسوع نے جس کو بھی شفا دی معاف. تو یسوع کر رہا تھا پہلے بھی گناہ معاف کر رہا تھا, اس سے بھی اس کو بڑی چڑ ہوتی تھی کیسے ہو سکتا ہے. تو یسوع نے ان کو بڑا سیدھا صاف جواب دیتا کہ یہ کہنا ہے کہ چارپائی اٹھا چل پھر, یہ کہنا ہے جا تیرے گناہ. اب وہ ان کو پتا تھا کہ چارپائی اٹھانا بھی کوئی کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں نا یسوع مسیح کو وہ کلمہ خدا ہے, کلمہ مجسم ہے, خدا کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے اندر خدا نے زندگی کی روح ڈالی. آدم کو جب اس نے بنایا, ہاں اس کے اندر زندگی کی روح ڈالی کیونکہ زندگی تو خدا کے اندر تھی, باقی کسی چیز کے اندر تو زندگی نہیں تھی. تو خدا نے زندگی کی روح ڈالی. پر میرا اور آپ کا یسوع مسیح وہاں تھا جس کے اندر کلمہ روح تھی. ہیلیلویا. اور وہ روح جو تھی وہ یہ زندگی والی روح سے وہ کہیں بالا تر تھا. اسی طرح ایسے ہی تھا جس طرح پہلا آدم بنایا گیا وہ مٹی کا بنایا گیا تھا نا, تو خدا نے کیا کیا اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا. اسی طرح جو یسوع مسیح کا بدن تھا اگرچہ وہ جسمانی طور پر اسی مٹی تو خدا نے نہیں سانی, پر اسی مٹی کا عورت مقدسہ مریم سے اسی طرز کے اندر, لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی تھی نا وہ زندگی والی نہیں تھی بلکہ وہ کلمہ روح تھی جو کبھی مر نہیں سکتی تھی. ہیلیلویا. آمین. جو کبھی مر نہ اسے کوئی مار سکتا تھا. اسی لیے اس نے کہہ دیا نا آخری کلمے کو, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, کیونکہ اسے موت تو آ نہیں سکتی تھی نا, تو اس نے خود ہی دی. مجھے جان لینے اور دینے کا اختیار بھی ہے. تو جب ہم اس کلمے پر بات کریں گے تو اور تفصیل سے ہم باتوں پر ذرا رکیں گے. اس لیے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا, گناہ گاروں کو معاف کیا, اور نہ صرف معاف کیا بلکہ تعلیم بھی دی اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. کیا کرو جی؟ اچھا ایک آیت بڑی بولی جاتی ہے, اس کو کئی دفعہ امثال کے اندر, اب میرے عنوان کا حصہ نہیں ہے لیکن اب مجھے دشمنوں پر بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی ہے. لیکن جو کوئی اپنے ہمسائے کے لیے اس کے سر پر کیا کرتا ہے, انگارے رکھتا ہے. کیا کرتا ہے کتنے دشمنوں کے لیے, ٹھیک ہے, دشمنوں اپنے انگارے کی, یہ کیا مطلب ہے؟ چلو ہم سمجھ آؤ. یہ اسی نا بہ کے ایویں 24 گھنٹے ایویں فضول بحث کرتے رہتے ہیں, کچھ چیزیں ہسٹوریکل سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے, ماچھا پہلا ہوں سن, آگ لگانا آسان ہوتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ کولے بجھنے, اور کئی دفعہ جو کہیں جاتا تھا نا تو وہ اس کے کولے بجھ جاتے تھے, تو پھر اسے آگ جلانے کے لیے ماچس نہیں کولے, تو وہ کیا کرتا تھا وہ بٹی سر پہ اٹھا کے جاتا تھا. یعنی ٹھیک ہے, بٹی کیسے اٹھائی جاتی تھی, وہ کولے جو تھے تو وہ لکھا, اس لیے وہ کیا کرتا ہے نیکی کرنا. ٹھیک ہے, اس کو اب اس تناظر میں سمجھیں گے تو پھر بات آپ کو ذرا اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی میں ذرا بات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو اور بھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. تو یسوع مسیح نے ہمیشہ تعلیم دی, ہمیشہ معاف کیا. اور معافی کے میننگ ذرا سمجھ لیجئے گا. معاف کرنا ہوتا کیا ہے؟ بول سکتے ہیں معاف کرنا کیا ہے؟ چلیں انڈرسٹینڈ کیجئے. بہت سے میننگ جو ہیں, کیونکہ بہت سی کلام کی باتوں کے میننگ ہم اردو لغات سے ڈھونڈتے ہیں, وہاں سے نہیں ملیں گے. سر بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی باتیں جن کا جواب صرف خدا کا کلام ہی دے سکتا ہے. بہت سارے ایسے میننگ ہیں جن کی میننگ, معنی, ان کا روحانی مفہوم جس کلام کے اندر موجود ہے, اور کلام ہی سے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کلام میں معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی معاف کر دینا. معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کھویا ہوا مقام اسے پھر واپس دینا. کیا جی؟ یعنی خدا جب کسی کو معاف کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اس کا اگر وہ مسلم بیٹے کو معاف کیا گیا تو کیا کیا گیا؟ پہلے جس طرح وہ باپ کے گھر میں تھا اسی مقام پہ دیا گیا نا. اسی کے ساتھ معاف کرنے ہیں. چل ٹھیک ہے, اعتراض ختم. جمیل بھائی تو نہ میں تینوں بلایا نا
اے معافی تو خدا نہ ایسا معاف کرتا ہے نہ بلیورز کو تعلیم دیتا ہے ایسی معافی کی. بحالی مقام، کھویا ہوا مقام دینا ہی کلام میں معافی ہوتا ہے. اس لیے ذرا سمجھیے بات کو. اب یہ کلمہ جو تھا کیونکہ یسوع مسیح نے سکھایا، یسوع نے بتایا، اب وہ دشمن بھی ہیں، ستا بھی رہے ہیں، لوگ مار بھی رہے ہیں. اب جتنی مسیح نے سکھایا تھا اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب تعلیم جو ہے وہ کامل ہو، یا پھر صرف متضاد ہو جائے ہیں، یعنی سکھانا اور کرنا اور. ٹھیک ہے. اب یہ کلمہ جو تھا یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا، یعنی یسوع مسیح صرف ہونٹوں سے نہیں بلکہ اندر سے بھی ویسا جیسا وہ کہہ رہا ہے. آمین. جیسا وہ سکھا رہا تھا بالکل ویسا ہی تھا. اس کی شخصیت ویسی تھی، اس کا مجاز ویسا تھا، اس کا رویہ ویسا تھا. اس نے جو سکھایا کہ تم کیا کرنا، دشمنوں کو معاف کر دینا، ستانے والوں کے لیے دعا کرنا. تو یاد رکھیے اسی لیے جو مسیح کا رویہ تھا، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی، مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا، ایک میرا دوست تھا تو اس نے مجھے کہا کہ سر جی ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. پشاور کے اندر میں تھا تو وہ خود بھی وکیل ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کیوں ریئیکشن نہیں دیتے، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ باہر نکلیں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. اور میں نے کہا نکلتے ہیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے، اور ہماری لیڈرز نکلتے ہیں، ہمارے رہنما بھی نکلتے ہیں. پر میں بھائی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر زیادہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یسوع مسیح نے، میں نے اس کو بتایا کہ یسوع مسیح جو تھا، پطرس یشیلا تھا نا، تو یسوع نے پڑھنا ہے کر لے نا، تو یسوع ادھر نہ روک دا پھر ابھی بھی دس دیتے ہیں کی ہوتا ہے. پر کیا کرے، کیونکہ یسوع نے یہی نمونہ دیا ہے اور یہی نمونہ پھر اسطفنس نے فالو کر دیا. آمین. یسوع کیا کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے. اور اسطفنس بھی کیا کر رہا ہے، پتھر پہ رہے ہیں، سنسار ہو رہا ہے، پر کیا کر رہا ہے، ہم معافی کی شفایت کر رہے ہیں نا. کیونکہ اب ہمیں جو دی گئی ہے، اور میں نے کہا ہمیں تو شفاعت کرنے کے لیے دنیا میں رکھا گیا ہے. آمین. اب یہ کلمہ یسوع مسیح کی تعلیم کو، یسوع کے بطور استاد کو، یسوع کی شخصیت کو کامل کرتا ہے. آمین. کیونکہ جتنا مرضی بندہ بلیور ہوئے نا، ٹھیک، تو کتنا نہ کتنا پھر نکل ہی جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہنا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو جب بندہ کامل، یسوع نے کہا میرا باپ کامل ہے، تم کیا بنو، کامل بنو. تو جب ہمیں اس لیے اس بات کو سمجھے، یسوع مسیح دکھ سہنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے معافی کی درخواست کی اور انہیں کہا کہ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ. وہ اپنی طرف سے کیا کر رہے تھے، اپنی طرف سے وہ اپنا حسد، اپنا غصہ نکال رہے تھے، پر ان کو نہیں پتا تھا یہ جو وہ کر رہے ہیں یہ تو آلریڈی خدا کے کلام کے اندر موجود ہے. آمین. اور یسوع کے ساتھ سب کچھ ہونا ہے. آمین. اور پھر تیسری بات، یعنی یاد رکھیے گا، یہ کلمہ اس نبوت کی تکمیل ہے کہ وہ خطا کاروں کی شفاعت کرے گا. ہیلیلویا. کیا کرے گا، خطا کاروں کی کیا کرے گا، وہ اپنے مارنے والوں کے لیے دعا کرے گا. یعنی کلام میں جس آیت نبی میں لکھا ہے کہ بڑی لمبی ڈیٹیل کلام میں موجود ہے کہ وہ اسی طرف سے گزرے گا لیکن وہ شفاعت کرے گا. ہیلیلویا. اور یسوع نے کہا یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. آج 7 کلمے کلیسیا سمجھے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے. آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے، بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی طرف آنا چاہتا ہوں. اس پیغام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہدے وچ میں شامل نہ ہوں، آپ شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں میں کہاں ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا. یسوع نے کہا یہ نہیں جانتے، یہ یسوع نے یہودا اسکریوتی کو بھی کہا تھا نا، ٹھیک ہے تم ہونا ہی صحیح، پر افسوس اس پہ جس وقت سے ہوا ہے تو تھا یہودا تو ہے نا، سمجھ کے تو بہت بڑا کیتا ہے. یہ تو کلام کی باتیں پوری ہونی تھی.
اور افسوس ہے کہ یار تو نال رہ کے ان گلاں دا ہے یہ نہیں جانتے. یعنی نہ جاننا ندانی نہ علمی ہے. کیا ہے جی؟ بولے بولے. نہ جاننا ندانی اور لا علمی ہے. نہ جاننا کسی بات سے واقف نہ ہونا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کرتے تھے. وہ گمراہی میں کر رہے تھے، وہ حسد میں کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ختم کر دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، دی اینڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا آج کلیسیا کے لیے سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے یسوع مسیح کو کیا کرے، ذلیل کرے ہیں. وہ تو ندانی میں لکھا ہے جو کوئی شخص ایک دفعہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو خدا کے پھر اپنی گمراہی میں چلا جاتا ہے تو لکھا ہے وہ یسوع مسیح کو دوبارہ علانیہ کیا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. اور یسوع نے دوبارہ صلیب پہ چڑھا دیتا ہے. وہ اس بات پہ اقرار کرتا ہے بھائی اب تیرے کفارہ میرے لیے کافی نہیں تھا اور تیرا نجات کا یہ منصوبہ بھی میرے لیے کافی نہیں تھا. وہ تو ندانی میں یسوع مسیح کے ساتھ سب کرتے رہے. اور یاد رکھیے گا ان کی تو معافی ہو گئی. اور کلیسیا ایمانداروں کلام کو پڑھنے والوں اور یسوع کو دوبارہ لانیہ ذلیل نہ کرے. اسی نجات پر بھروسہ کیجئے جو خدا نے ہمیں دی ہے. ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یسوع ایک بار ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، مصلوب ہو گیا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر اپنے اوپر اٹھا لیا تھا. اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا. اس نے ہماری سزاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا. اور وہ مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا تاکہ اس کے مار کھانے سے کیا کرے، ہم شفا پائیں. آمین. نہ صرف یہ جسمانی شفا بلکہ روحانی شفا بھی پائے. آمین. کیونکہ جسمانی شفا تو گولیوں سے بھی مل سکتی ہے اور روحانی شفا اگر ملتی ہے تو وہ یسوع کے خون بہانے سے ملتی ہے. دنیا میں کوئی پیناڈول کسی کے گناہوں کو نہیں دھو سکتی اور کسی کو چھید نہیں کر سکتی، کسی کو تبدیل نہیں کر سکتی. اگر قدرت ہے تو یسوع کے خون کے اندر ہے. کوئی اینٹی بائیوٹک کسی کے اندر سے وائرس، نفرت، عداوت نہیں نکال سکتی. پر اگر کوئی چیز کسی کے اندر کو دھو سکتی ہے اور نیا بنا سکتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے یسوع اور خدا کے بڑے کا وہ خون ہے جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، پکڑوں اور پتھروں سے زیادہ قیمتی ہے. اور یہ نیا بنانے والا نئے عہد کا خون ہے. ہلیلویا. آمین. اس لیے اس بات کو سمجھیے، اے باپ ان کو معاف کر. یہ ندانی جو منو سولی کی کر رہے ہیں، اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد ہے آج سوچنے کی ضرورت ہے، ایماندار اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طور پہ خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. آمین. انہوں نے ندانی میں کیا. اور اگر کوئی جان بوجھ کر ہے اپنی زندگی میں اس کو اس طور پہ قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ نہیں چلتا، تو آج اس کے لیے بھی بہت خاص پیغام ہے. آمین. ان کو تو معاف کر دیا گیا پر لکھا وہ سزا اس کو ضرور ملے گی. اس لیے کہ یہ کلمہ جب ہم بات کرتے ہیں سانس لینے کی کلمات کی، تو یہ کلمہ جو تھا یہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور یہ کلمہ بیان کرتا ہے. کامل استاد ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. کیا ہے؟ اور کیسا کمال کا استاد ہے. اس کے بارے میں ایک کسی نے نظم لکھی کہ یہ استاد جو تھا نا، اصل میں آپ کو بتاؤں استاد ہے ہی خداوند یسوع مسیح. ہلیلویا. کیا ہے؟ استاد کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. استاد اسے کہتے ہیں جو پریکٹیکلی سکھا رہا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو پریکٹیکلی کر کے. اور استاد وہ ہوتا ہے جو کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے. کیا پڑھا رہا ہوتا ہے؟ پڑھا یعنی کسی تھیوری میں ہمیں لے کے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. استاد. اب یسوع مسیح نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ اگر اس نے کہا کہ معاف کرو، پھر یسوع نے کر کے بھی دکھایا کہ معاف کرتے کیسے ہیں. آمین. آج ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے. یہ کلمہ دوسرا میں یہ پیغام دیتا ہے جہاں ساڈے واسطے پیغام ہے. اینو ذرا پڑھ کے پڑھو. ٹھیک ہے. کہ توبہ دے وچ قائم رہنا پہلی گل. ٹھیک ہے. کیونکہ یسوع ایک ہی بار مصلوب ہونا تھا اور وہ ہمارے لیے ہو گیا ہے.
جب ہم ایمان لائے ہیں کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا تھا، تو پھر یاد رکھیے ایک اور بات، ہم اپنے کاموں سے راست باز نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے بات کو. کیا جی؟ اپنے کاموں سے نہیں، کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اگر ہم راست باز ہیں تو ہم نے مسیح کو پہنا ہے. آمین. کیا کیا ہے؟ بولے کس کو پہنا ہے؟ اس لیے ہم راست باز، ہم ٹھہرائے گئے ہیں. اس لیے ہم جب اپنے آپ کو چیک کریں گے نا، تو ہم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی میں بڑے چنگے کام کرنا تو میں راست باز ہوں، میں مسیح کی وجہ تو راست باز ہوں. اس کو پہن کے اس پر ایمان لا کے راست باز ہوں. اس لیے جب اس نے مجھے راست باز بنایا ہے، اس نے مجھے نجات کے کپڑے بنائے ہیں، تو میری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور ماں بھی کتنا غصہ کر دیے تھے نو ہاتھ آ کے ہیں گندا ہوئے تھے، ہیں بڑا لگتا ہے نا تینوں نہ ہاتھ ہوا کے. پھر فطرت یسوع نے بھی کہا، بہت سی ایگزامپلس دیں. دوسری بات، یسوع نے جب یہ کہا تو یسوع نے اپنے فالوور کو یہ سکھایا کہ تم ستانے والوں کو معاف کر دینا، دکھ دینے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو، اذیت دینے والوں کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا. تو یہ کلمہ میں بتاتا ہے ہمیں معاف کرنا ہے. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے.